السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین و سامعین، سیرت بخاری رحمہ اللہ کی اس تسلسل کی کڑی میں گزشتہ کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں زیر بحث لایا تھا۔ آج جس ٹاپک کو لے کر میں آگے بڑھوں گا وہ خصوصیت کے ساتھ امام بخاری کو مقلد اور تقلید کے لیے دلیل بنانے والوں کے جواب کے طور پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی بھی متعین مذہب اور متعین امام کے مقلد نہیں تھے۔ یہ بات اس وجہ سے وضاحت طلب ہے بخاری پڑھنے سے پہلے، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نکل جائے کہ جیسے امام بخاری جیسی شخصیت ہی مقلد تھے، یا آ کر انہوں نے تقلید کی پیروی ہی میں کیا ہے احادیث جمع کی تھی، تو پھر تو ان کے سب سے اہم ترین مقصد کتاب و سنت کے مطابق لوگ زندگی گزارنا، اس مقصد کے تحت انہوں نے جو کتاب لکھی وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے اہل تقلید اس بات کو شد و مد سے پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری مقلد تھے اور تم آج کہتے ہو کہ ہم کیا ہیں تقلید نہیں کرتے اور ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ مقلد اس کا معنی ہے تقلید کرنے والا، اور تقلید اس کا مطلب ہے کسی بھی شخص، کسی امام غیر نبی، جو امام ہے غیر نبی کی بات کو بلا چون و چرا بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا، اسے کہتے ہیں تقلید۔ یہ انہی کے جو تقلید کو مانتے ہیں انہی کے الفاظ ہیں۔ تقلید کا مطلب ہے کہ غیر نبی، نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بات کو بلا کسی دلیل کے چون و چرا ماننا یہ تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن غیر نبی کسی امام کی بات کو بلا دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے۔ اور اس تقلید کا اگر رد کرتے ہیں تو اس کے حساب سے تقلید کا اپوزٹ غیر مقلد نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے محقق ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے بہت زیادہ چال بازی کی گئی اور اس لفظ کو تبدیل کر دیا گیا۔ دیکھیے کوئی آ کر دن اور رات کہتا ہے، دن کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ رات ہوگی۔
رات کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ دن۔ اب کوئی رات کو غیر دن تو نہیں بولتا، اور کوئی رات کو غیر دن نہیں بولتا، اور کوئی بھی دن کو غیر رات نہیں بولتا۔ رات اور دن اپوزٹ ہے بیائی۔ اسی طرح مقلد کا اپوزٹ غیر مقلد نہیں ہے، مقلد کا اپوزٹ ہے محقق۔ یہ بلا چوں چرا مان لینا، اور اس کو اپوزٹ ہے دلیل کے ساتھ تحقیق کر کے ماننا۔ ہم محقق ہیں، غیر مقلد نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط لفظ ہے جو عام کر دیا گیا ہے، اور اس واسطے تانا ملتا ہے کہ بڑے بڑے امام مقلد تھے۔ امام بخاری جن کے احادیث پہ تم عمل کرتے ہو وہ بھی مقلد تھے۔ تو آج میں دلیل آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ امام بخاری مقلد نہیں تھے، ان کا اپنا مسلک کیا۔ اسی لیے میں نے سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 3 وہ آیت تلاوت فرمائی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ دیکھو جو کچھ ہمارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے قائدین کی اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ بڑے لوگوں کی پیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ماتحت میں ہے، خلاف میں ہوگا تو بات نہیں۔ بعض اسی طرح اہل تقلید نے یہ الزام لگایا، یا بعضوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ شافعی یا حنبلی تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف تھے، بلکہ آپ مجتہد مطلق امام الفقہ اور تحریک آزادی فکر کے علم بردار تھے۔ اس کے دلائل کیا ہیں یہ بھی غور کیجیے۔ شوافع کے نزدیک جمعہ کی ادائیگی کے لیے کم از کم 40 افراد کا ہونا ضروری ہے، اور امام بخاری اس کی تردید کرتے ہوئے رحمہ اللہ اپنے بخاری کے اندر فرماتے ہیں اور یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ جب لوگ نماز جمعہ کے وقت امام کو چھوڑ کر چلے جائیں تو امام اور باقی ماندہ آدمیوں کی نماز صحیح ہے۔ یعنی یہ بات لا کر کتاب الجمعہ کے اندر باب نمبر اس پر 8 اور کتاب الجمعہ اس میں یہ باب لائے ہیں امام بخاری۔ کہتے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی یوں سمجھو کہ 40 سے اوپر سے جمع ہو کے شروع کر دی، لیکن درمیان میں یا آ کر خطبے میں بہت سے لوگ چلے گئے، چند ہی لوگ باقی تھے، ان کی نماز 40 سے کم کی ہوئی نا تو بھی جائز ہے، ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ شافعی ہوتے تو یہاں پر امام شافعی کا مسلک نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو یہی ہے کہ 40 آدمی ہونا کم از کم جمعہ کے لیے، لیکن امام بخاری نے وہ نہیں کہا رحمہ اللہ نے۔ صاف حضرت امام شافعی کے خلاف حدیث مل گئی اور وہ تائید بھی انہیں مل گئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے تو انہوں نے باپ خاص طور پر باندھا کہ جو لوگ کم سے کم بھی ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس باپ کے تحت حدیث ذکر فرمائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی، جبکہ تجارتی قافلہ آنے کی وجہ سے دوران جمعہ لوگ چلے گئے تھے۔ یا رب، بخاری کے اندر وہ پھر لائے بھی ہیں 930 پر 6 936 حدیث نمبر، اس میں وہ لائے ہیں کہ یہ دراصل دلیل بنتی ہے شافعی کے خلاف کہ وہ 40 آدمیوں کی قید لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول جب ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے جس کا ذکر سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے کہ فضلوا الیہا وترکوک قائما، لوگ چلے گئے اور آپ کو چھوڑ کر، تو اس وقت حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت جو موجود تھے وہ 12 لوگ تھے۔ 12 آدمیوں سے نماز جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور اللہ کے رسول کی جمعہ ہوئی، صحابہ کی ہوئی، تو بعد والوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ تو امام شافعی کے خلاف دلیل لائے ہیں، تو پھر شوافع کے پیروی کرنے والے کیسے کہلائے جا سکتے ہیں؟ جی یہ تو سراسر ظلم ہوا نا، الزام ہوا ان پر۔ اور اسی طرح دیکھیے احناف کے ہاں جمعہ کی ادائیگی کے لیے بہت سے شرائط ہیں، اور ان کے ہاں عام دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ دیہاتے یعنی دیہات، بستی، چھوٹے گاؤں، ان میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔
اور امام بخاری نے اس موقف کی تردید کرتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے، انہوں نے باقاعدہ دیہاتوں اور شہروں میں جمعہ کی ادائیگی کا باب باندھا ہے، باب بھی عنوان ہی باندھا ہے کہ دیہاتوں میں بھی جمعہ قائم کرنا ہے اور شہروں کے اندر بھی جمعہ قائم کرنا ہے۔ پھر ایک حدیث کا حوالہ دیا، مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ بنی عبد القیس کی ایک جواسی نامی بستی میں شروع ہوا جو بحرین کے علاقے میں تھی، یعنی چھوٹی سی بستی۔ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، احناف کا مسلک ہے، تو یہ حنفی بھی نہیں ہے، اس کی تردید میں باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں کہ جمعہ ہوتی ہے، اور آج ماننا پڑتا ہے، آج ہر جگہ جمعہ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بستی میں بھی ہوتی ہے، احناف والے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے اس فقہ کو اسی وقت جان لیا کہ یہ بات غلط ہے، اور انہوں نے دلیل سے ثابت کیا کہ حدیث نمبر بخاری کے اندر ہی موجود ہے 809 پر 2 892، اس حدیث کے تحت وہ لائے ہیں کہ ایک مرتبہ یا بلکہ پہلی جمعہ کے بعد دوسری جمعہ جو قائم ہوئی، وہ جمعہ دراصل بنی عبد القیس قبیلے کا نام ہے، اس کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس بستی میں جمعہ دوسری مرتبہ ہوئی۔ تو خلاف مل گئی دلیل، تو معلوم ہوا نہ شافعی تھے نہ حنفی تھے۔ اچھا، بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حنبلی تھے، حنبلی مسلک کے تھے، حالانکہ حنبلی مسلک کے خلاف بھی انہوں نے احادیث لائی۔ حنابلہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے جمعہ جائز ہے، صرف جمعہ کے لیے، نماز ظہر کے لیے زوال آفتاب شرط ہے۔ جیسے ہی سورج ڈھلا زوال کہتے ہیں، تو اس کے بعد سے سورج دیکھیے طلوع ہوتا ہے، پھر سن رائز ہوتے 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 بالکل چوٹی پہ پہنچ کے جیسے ہی ڈھلتا ہے اسے کہتے ہیں زوال۔ جیسے ہی زوال ہوتا ہے وہاں سے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حنابلہ کے پاس صرف جمعہ کے لیے یہ جائز تھا کہ اگر سورج نہ ڈھلے، یعنی ابھی زوال کا ٹائم نہ آیا، زوال آفتاب سے پہلے بھی نماز جمعہ پڑھ لے سکتے ہیں جمعہ کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے کہ یہ موقف صحیح نہیں ہے، اور اس کی تردید میں ایک عنوان قائم کیا ہے، جب سورج ڈھل جائے تو جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈھل جائے تو زوال ہو تو ہی، اس لیے باب نمبر کتاب الجمعہ میں باب نمبر 16 ہے، جس میں کہتے ہیں کہ سورج ڈھل جائے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد جمعہ پڑھتے تھے، بخاری۔ اور اسی طرح کیا ہے حدیث نمبر 904، اس حدیث کے تحت وہ لائے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ زوال کے بعد ہی پڑھتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے اب ایک مذہب حنفیت کے بارے میں بتایا کہ اس کے خلاف حدیث لائے ہیں، شافعی کے خلاف بتلایا کہ شافعی کے خلاف جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں پر بتائے ہیں کہ غلط ہے۔ حنابلہ کوئی کہتا ہے کہ حنبلی ہیں تو ان کے خلاف بھی دلیل میں نے بتا دیا کہ خود امام بخاری نے موقف کیا ہے بدلا ہے، اور مالکی اس حیثیت سے بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے کہیں خطا کیے ہیں، تو یہ خطا کہ حدیث کو لائے ہیں اس واسطے کہ وہ کسی بھی مذہب کو مقلد نہیں تھے، ماننے والے ایسے نہیں تھے جیسے آج مقلدین مانتے ہیں۔ ہاں، حدیث کے شرح میں سمجھنے کے لیے ان کے آراء کو پڑھنا اماموں کا یہ کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن کسی ایک کو ہی دلیل بنا لینا اور اللہ کے رسول کا حکم اس کی مخالفت میں بھی آئے تب بھی اسی کو کیا ہے فالو کرنا امام کے قول کو، جسے آج دراصل کیا ہے اندھی پیروی کہہ سکتے ہیں، اور یہی اندھی پیروی کا نام دراصل کیا ہے تقلید ہے، اور اس تقلید کو امام بخاری جیسی شخصیت سے منسوب کرتے ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو مالکی حضرات کے نزدیک بارش کی وجہ سے جمعہ کا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، بارش کی وجہ سے جمعہ کا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی تردید میں عنوان لگاتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بارش کی وجہ سے جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت ہے، اجازت ہے، جائز ہے۔ کتاب الجمعہ میں باب نمبر 12 اس میں یہ ہے
باب باندھتے ہیں بارش کی وجہ سے جمعہ میں حاضر نہ ہونا جائز ہے، رخصت ہے۔ اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ اگرچہ جمعہ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، تاہم بارش کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مشقت میں ڈالوں اور تم مٹی اور کیچڑ میں لتڑے ہوئے مسجد میں آؤ۔ بخاری حدیث نمبر 901۔ یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ جب شدید بارش ہوتی ہے تو رخصت دے کر جو لوگ مسجد میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بقیوں کو کہتے ہیں کہ وہ گھروں میں ادا کر لیں، تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعہ کو آنا تو بہت ضروری ہے، لیکن میں نہیں چاہا کہ لوگوں کو خواہ مشقت میں ڈالوں، کیونکہ اس میں رخصت ہے بارش کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے کی، تو میں نے کیا چاہا کہ لوگ اس کو اختیار کر لیں، اس واسطے میں نے کیا کیا، لوگوں کو سب کو نہیں بلایا۔ تو یہ حدیث، یہ قول، یہ اثر لا کر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہاں مالکی مذہب سے غلطی ہوئی ہے، تو ہر مذہب کی جو غلطی کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی بات ہے اس کو لا کر انہوں نے تردید کی ہے، تو یہ بالمشافہہ، یہ بالکل بر اعلان، یہ سورج جس طرح کیا روشن ہوتا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا خاص مقصد ہی یہی تھا کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں، کسی بھی قول امام کو لے کر حجت نہ بنائیں۔ جب مقصد ہی تالیف کا یہ ہو تو وہ کیسے کسی کا مقلد ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ جہالت کی وجہ سے ہوا۔ لوگ نہیں پڑھتے، لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس چند علماء کے پیچھے چلے، ان پر اعتماد کیا، اور وہ جو کہتے ہیں وہ وہی سمجھ لیا۔ اسی واسطے اب دیکھیے کتنی بڑی بات نقل کر رہا ہوں، پورے دیوبندیوں سے گزارش ہے، پورے دیوبندی، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے امام اور بانیین میں سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے تو دیوبندیوں میں بہت سے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ آج کے ابن تیمیہ ہیں، اتنا مانتے ہیں ہر فن میں، اور حدیث میں تو ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ امام بخاری کے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آ کر اہل الحدیث نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں جن کو آپ گالیاں دے دے تھکتے نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے گھر کی بات ہے۔ دیوبندیوں کے امام اور بانیین میں سے جو بڑے امام ہیں مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے کہ میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کسی بھی مسلک کی تقلید نہیں کی۔ پھر ایک بار میں آپ کو دہراتا ہوں، دیکھیے میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے صحیح میں کسی بھی مسلک کی تقلید نہیں کی، تقلید نہیں کی کسی بھی مسلک کی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حنفیوں کے اماموں سے بہت بڑے امام، دیوبندیوں کے اماموں سے ایک بہت بڑے امام، ہاں، اور اس دور کے، قریبی دور کے، دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس دور کے، کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلک کی تقلید نہیں کی، بلکہ اجتہاد کا راستہ اختیار کیا، اور ان کی فہم و بصیرت نے جو فیصلہ کیا اسے آزادی کے ساتھ اس کو نقل کیا، اپنایا۔ قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ صحیح تر تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ دیا، ہاں، حوالے کے ساتھ، فیض الباری صفحہ نمبر 335 جلد نمبر 1، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو مسائل میں ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے ساتھ موافقت کرنا ایک دوسری بات ہے، یہ بات مجتہد کے مقلد ہونے کی دلیل ہرگز بھی نہیں۔ بات سمجھ لیجیے، جو معاملات میں بخاری نے امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام حنبلی یا امام احمد ابن حنبل یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ موافقت کی ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ان کے مقلد ہیں، کتاب و سنت سے بھی اس کی موافقت ملتی ہے تو موافقت کی ہے، لیکن وہاں مخالفت کی ہے اور مخالفت کرنا ہے یا نہیں، مخالف آئی ہے حدیث تو برملا اظہار کر دیا۔ آج کے کیا ہیں مقلدین کی طرح برملا حدیث کا انکار بھی، تعویل بھی یا بیجا قیاس نہیں کیا،
بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ بات ان کے مسلک میں ہے لیکن یہ مجھے صحیح نہیں ہے، صحیح طور پر تو یہ ہے۔ اچھا، اس حیثیت میں سب سے اہم ترین بات ان کے تالیف کردہ کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مسلک اور انہوں نے کون سی جد و جہد اور کون سے مقصد کے تحت بخاری کو جمع کیا۔ ہاں، پڑھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کس مقصد کے تحت انہوں نے ترغدو کی۔ مقلد ہوتے تو یہ کام ہی دراصل کیا نہیں کبھی نہ کرتے۔ اس واسطے سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، کتب احادیث میں مرتبہ و مقام کی حیثیت سے صحیح بخاری کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اس میں محدثین کا سب کا اتفاق ہے، بلکہ مشہور ترین قول ہے اللہ کے کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ سنن نسائی کے مؤلف امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتب احادیث میں محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ امام نسائی خود کیا ہیں؟ ایک بہت بڑے محدث ہیں، لیکن اقرار دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کے بخاری کی طرف کہ کہا کہ ان جیسی کتاب کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ تاریخ بغداد صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 2 کے اندر انہوں نے کہا۔ اور تمام مکتب فکر کے ایک حد تک ماننے والے آج کے دور کے جدید ترین، یوں سمجھیے کہ 300 صدی سے پہلے آنے والے اور جن کو تمام سلسلے جا کے جڑتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جو انسان اس کتاب کی عظمت کو تسلیم نہ کرے وہ بدعت ہے۔ ہاں، بعض لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں جب ہم حوالے کے طور پر بخاری مسلم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بعض اہل تقلید ان کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے اس کو تو کیا جی بخاری کا بخار چڑھ جائے، بخاری کا بخار چڑھ جائے، وہ ہے کہ طنز مذاق۔ انہی کے بڑے جن کے سب شجرے جا کے وہیں ملتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے جو انسان اس کتاب کی عظمت کو تسلیم نہ کرے وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کے راہ کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں صفحہ نمبر 134 اور جلد نمبر 1، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ جو کوئی بخاری کی عظمت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کی راہ کے خلاف دوسری راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اپنوں سے نہیں، آپ کے گھر کے بڑوں سے میں نے حوالے نقل کیے۔ اچھا، اب دیکھیے نام کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ یہ بخاری ہے، ہمیں صحیح نام نہیں معلوم کہ امام بخاری نے اپنی بخاری کا نام کیا رکھا، اپنی کتاب کا نام کیا رکھا۔ بخارا تو دراصل ان کی بستی کی طرف نسبت ہے اور مشہور ہو گئی بات اس نسبت سے کہ بخاری حدیث، لیکن اس کتاب کا نام بخاری نہیں ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ ہاں، کتاب دیکھیے صحیح بخاری آپ کے ہاتھ میں سامنے موجود ہے، یہاں پر دیکھیے جو لکھا ہوا ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو نام آپ کو آئے گا وہ نام ہے الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اور اس نام سے موضوع قضا، کیونکہ کیا ہے، ہر آدمی جب کتاب پڑھتا ہے تو کتاب سے ہی تو اپنا موضوع اپنا عنوان نکالتا ہے۔ فزکس کی کتاب تو کس موضوع پر ہوگی؟ فزکس پر ہوگی۔ کیمسٹری کی کتاب کس موضوع پر ہوگی؟ کیمسٹری پر ہوگی نا جی۔ سائنس کی کتاب میں آپ میتھس کو تلاش نہیں کریں گے نا جی۔ تو انہوں نے جو نام رکھا ہے، ذرا نام کی ہم تشریح کر دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کس حد تک احادیث سے وہ قریب ہوتے تھے اور کس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ امت کو ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث سے مل جائے، کسی قول امام سے نہیں۔ اسی جد و جہد میں بخاری وجود میں آئی، اسی بات سے انہوں نے نام رکھا۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے، دیکھیے
صحیح اور مسند احادیث کو جمع کرنا ان کا اصل مقصد تھا، اسی لیے فرمایا الجامع الصحیح المسند۔ اب صحیح کسے کہتے ہیں، جامع کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، یہ سب اصطلاحی یوں سمجھیے کہ احادیث کے اندر اصولی اعتبار سے بعض الفاظ کی ٹرمینالوجی ہے، اس کو جب تک نہیں جانیں گے صحیح معنی واضح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ دراصل کیا ہے، میتھس میں کسی نمبر کے اوپر 2 لکھیں گے تو اسے کوئی بھی 2 نہیں پڑھے گا، وہ پڑھتا ہے کہ 2 اسکوائر۔ اگر اس کے اوپر 3 لکھا جائے تو وہ پڑھتا ہے کہ کیوں 3 نہیں پڑھے گا۔ یہ میتھس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہاں پر وہی پڑھے گا۔ ویسے اصول حدیث کے اندر بعض الفاظ بھی محدثین کے نزدیک اصطلاحی بن گئے، ٹرمینالوجی بن گئی، جس کے تحت وہ دراصل ہر چیز کو جمع کیے، اس کے اندر ہر چیز کو۔ خود امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کتاب میں صرف اور صرف صحیح احادیث کو درج کیا ہے۔ ہاں، مقدمہ فتح الباری کے اندر صفحہ 7 میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بات امام بخاری سے نقل کی ہے کہ امام بخاری خود دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے اس کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں لائی ہے، سب کے سب صحیح احادیث، اور ان میں احادیث معلقہ اور آثار موقوفہ، یعنی بعض معلق احادیث، موقوف آثار، اخبار، یہ دراصل آ گئے ہیں۔ بعض لوگ اس کی کیا ہے بڑا اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم صحیح کہتے ہو، اس میں کیا ہے موقوف بھی ہیں، اس میں معلق احادیث بھی ہیں۔ تو یہ اس لیے لائے ہیں کہ متابعت میں اس کی صحیح حدیث ہوتی ہے، اس کے فیور میں تقویت دینے کے لیے لائے ہیں، ورنہ تو اصل مقصود ان احادیث کو پیش کرنا نہیں ہوتا۔ آپ دراصل ذرا عمیق میں نے کہہ دیا ہوں، سمجھنے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ جو ٹکڑا میں نے بیان کیا آپ کو تکلیف ہو۔ دیکھیے بعض احادیث یا آثار خبریں لائے ہیں جس میں موقوف ہیں یا معلق ہیں، اس میں کیا ہے حدیث کے اعتبار سے خلل ہے، متن کے سند کے اعتبار سے، لیکن یہ لا کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دلیل پکڑ کے تو بخاری میں بھی معلق ہے نا، موقوف حدیث ہے نا، صحیح تو نہیں ہے نا وہ۔ تو اس میں دراصل انہوں نے کبھی کسی سے مسئلہ یا اگر کوئی مین حدیث کے طور پر نہیں پیش کی ہے، بلکہ یہ متابعت میں کوئی صحیح حدیث ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک معلق یا تو موقوف حدیث یا خبر آئی ہے تو اس کو تائید میں لائے ہیں بس، ورنہ تو اس کو اصل نہیں قرار دیا ہے۔ تو جتنے بھی احادیث ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ہے، اس کے صحیح میں کوئی کلام کرے تو وہ جاہل ہو سکتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس واسطے ہو سکتا ہے۔ اب اس حیثیت سے دیکھیے، اس میں احادیث جو معلقہ اور آثار موقوفہ، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر ضعیف، ہر حدیث صحیح ہے، صرف صحیح احادیث۔ اب آئیے جو نام میں نے بتایا اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کو سامنے کر دوں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت حد تک بات واضح ہو جائے گی۔ امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے، بلکہ وہ مجتہد تھے، اور انہوں نے یہی چیز سکھائی کہ تم ڈائریکٹ کتاب و سنت کو فالو کرو۔ اس نام کی تشریح اور اس سے جو بات میں نے کیا ہے بتایا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔